My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslims pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ مسلمان نماز 5 وقت پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے پہلے وضو کرتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو پانی سے کرتے ہیں اور پورے دنیا میں پانی کی کمی ہے. تو جب ہم 5 بار 5 وقت وضو کرتے ہیں تو اتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ پہلے میں وضو کے بارے میں کہوں گا اور پھر کہوں گا ویسٹیج کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ آپ نماز پڑھنے کے پہلے ابلیوشن کرو, وضو کرو, اور آپ منہ دھو, ہاتھ دھو ایلبو تک کے, سر پہ مسح کرو اور اپنے پیر کو دھو. یہ شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف ہو جائیں. اگر میں آپ سے کہوں گا بہن, وضو کا پانی, ہمارے اللہ کے رسول نے کہا, ایک بار ایک شخص, ایک انسان بہتے ہوئے ندی میں وضو کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا آپ جس طریقے سے وضو کر رہے پانی اتنا ویسٹ ہو رہا ہے. تو وہ شخص نے کہا یا رسول میں تو بہتے ہوئے ندی میں کر رہا ہوں تو پانی کیسا ویسٹ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بہتے ہوئے ندی میں بھی پانی کا فضول خرچ مت کرو, پانی میں اسراف نہ کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو عادت ہو جائیں گی کہ زیادہ پانی سے کرنا, جب آپ گھر میں بھی کریں گے پھر بھی آپ زیادہ پانی ویسٹ کریں گے. تو اسراف کرنا ایون وضو کے وقت زیادہ پانی استعمال کرنا بھی اسراف ہے اور غلط ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے, بہن جواب کو سن رہے آپ میرے نا؟ Yes, sir. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ روز نہاتے؟ Yes, sir. روز نہاتے؟ Yeah. وضو کرنے کے لیے وضو آپ 1 پارٹ پانی سے بھی کر سکتے, 1 پارٹ Okay. سے کرتے ہو. اور میں کئی بار کر چکا ہوں, اسپیشلی جب ٹریولنگ کرتے, 1 پارٹ سے 5 بار وضو کرنے کے لیے 5 پارٹ میں ہو جاتا ہے. تقریباً 1 لیٹر پانی بھی کافی ہے. نہانے کے لیے کتنا لیٹر چاہیے بہن آپ کو؟ Never measured. تقریباً 1 بکٹ, 2 بکٹ, 1 تو لگتا ہے. Yeah. 1 بکٹ پانی یعنی 20-25 لیٹر. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اتنا پانی ویسٹ ہو رہا ہے, میں آپ سے کہوں گا روز مت نہاؤ, صرف مہینے میں 1 بار نہاؤ. آپ مانیں گے؟ No. آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, پانی اکثر لوگ 3 بالٹی استعمال کرتے, 4 بالٹی استعمال کرتے, بھائی مجھے صاف ستھرا رہنے کا ہے تو میں روز نہانی چاہتی ہوں. اور میں بھی الحمدللہ روز نہاتا ہوں, کبھی کبھی 2 بار نہاتا ہوں. تو اسی طریقے سے جب آپ نہانا چاہتے ہیں آپ کے بدن کو صاف رکھنے کے لیے, ہم بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو اہم جو جسم کے حصے ہیں اسے ہم صاف کرتے, تاکہ ہم ہمارے رب کے سامنے, ہم ہمارے ایشور خدا اللہ کے سامنے جب پیش آئیں گے, ہم چاہتے ہم صاف رہے. آپ کیسا چاہتے کہ آپ ہر روز صاف رہے؟ اس طریقے سے ہم مسلمان بھی نماز پڑھنے کے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف پیش آئے. اس کے ساتھ ہم نہاتے بھی ہیں. اور اگر پانی کم ہے, آپ اگر ریگستان میں جائیں گے تو پانی تو بہت کم ہے. آپ اگر انٹارکٹیکا جائیں گے تو لوگ 6 مہینے میں 1 بار نہاتے, سال میں 1 بار نہاتے. ہمارے رسول نے کہا کہ کم از کم 1 بار تو نہ ہو. پانی کی اگر قلت ہے, پانی کی کمی ہے, تو کم از کم جمعہ نماز کے پہلے 1 بار نہ ہو. پہلے فرض تھا, ابھی مستحب ہے. فرسٹ اٹ واز کمپلسری, ناؤ اٹ از پریفریبل. لیکن آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت صاف ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا جو کریٹر ہے, ہمارا جو ایشور ہے, ہمارا جو خالق ہے, ہم اس کے سامنے صاف ہو کے آنا چاہتے, اسی لیے ہم وضو کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل پریپریشن بھی ہے. میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں اٹ از لائک پریلیمز. ہم ذہنی طور پہ تیار ہو رہے, ہم ابھی ہمارے خدا کے سامنے عبادت کرنے جا رہے.
اٹس اے مینٹل پریپریشن. جب وضو کرتے ہیں اٹس اے مینٹل پریپریشن, اور اسی لیے وضو فرض ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کئی طریقے دکھائے. مان لو آپ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا, تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر سکتے. مطلب تیمم مطلب جہاں پانی نہیں ہے آپ صرف اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا سکتے, اور اس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ اور منہ پہ پھرا سکتے, آپ کی وضو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب مینٹلی آپ پریپیئر ہو رہے. پانی نہیں ہے, آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے, پھر بھی آپ عبادت کر سکتے, آپ تیمم کیجئے. لیکن جہاں پانی ہے وہاں تیمم حرام ہے. اگر پانی آپ کو ملتا ہے تو تیمم اپنے ہاتھ سے زمین پہ لگا کے یا کوئی ریت میں لگا کے وضو کرنا حرام ہے. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن میں اور حدیث میں. ہمارا مذہب ایک ہائیجینک مذہب ہے ماشاء اللہ, ایک صاف ستھرا مذہب ہے. اینڈ سیم ٹائم ہم ہمارے ایشور, ہمارے خدا, ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے کم از کم 5 بار. آپ نے کہا 5 بار نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ اچھے شریر کے لیے تقریباً 3 بار کھانا کھائیے, اسی طریقے سے ہمارے اچھے سول کے لیے, اچھے سول کے لیے, فوڈ فار سول, اچھے ایمان کے لیے آپ کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا چاہیے, تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہیں جو قرآن مجید میں دیے ہے اللہ نے, وہ یاد دلائے, اور آپ انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ پہ رہیں گے. اور تقریر کیا ہوں میں, صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس, جو صلاح آپ کو پروگرام کرتا ہے صحیح طریقے پہ, وہ تقریر میں اور کئی وجہ دکھائی گئی سائنٹیفک ایٹسیٹرا, جس سے آپ کو ثابت ہوگا کیوں ہم صلاح پڑھتے ہیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ڈاکٹر صاحب کو میرا السلام علیکم. منوج کیدار میرا نام ہے, میں سروس کرتا ہوں. میرے منتخب الدین شیخ کر کے میرے دوست ہیں, انہوں نے میرے کو لے کے آئے یہاں پر. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم, جیسے میں بدھسٹ ہوں, جیسا سکھ عیسائی, کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں, کیونکہ میں مانوتا دھرم سب سے بڑا جانتا ہوں. بھائی نے کہا کہ وہ بدھسٹ ہے, اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھسٹ ایک نہ ہو جائیں. بھائی صاحب, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی انیک ہے یا ڈفرینٹ ہے. قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے, جو میں نے ایک ہفتہ پہلے پچھلے سنیچر کی تقریر تھی, عالمی بھائی چارہ, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے, اور تمہیں تقسیم کیے ہے, بانٹے ہے قبیلوں اور برادریوں میں, تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے, جو تقوی رکھتا ہے, جو پرہیزگار ہے. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ سارے انسان ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو اونچا یا نیچا نہیں بنایا ہے دولت کے بنیاد پہ, جنس کے بنیاد پہ, رنگ کے بنیاد پہ, جنم کے بنیاد پہ, لیکن کہا ہے کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو تقوی رکھتا ہے, جو پرہیزگار ہے. ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی ہے. ہمارے پر دادا دادی, پر ایک دم پہلے دادا دادی ایک تھے, تو اس لحاظ سے ہم رشتہ دار ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یونیورسل بردرہڈ. ہم بھائی بہن ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ملاپ ہو. اگر جو ہمارا مالک ہے, ہمارا ایشور ہے, ہمارا خالق ہے, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم کم از کم مان لیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں رہیں گی یہ ماننے کے لیے کہ کم از کم ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہے. ہندو کہیں گا وید اللہ کی طرف سے ہے, کرسچن کہیں گا بائبل اللہ کی طرف سے ہے, مسلمان کہیں گا قرآن اللہ کی طرف سے ہے,
پھر میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو چیز، جو پیغام یہ ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم وہ پیغام پہ عمل کرو. جو اختلافی باتیں ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، صحیح یا غلط بعد میں ڈسکس کریں گے. کم از کم جو چیز یکسانیت لکھی ہے یہ مذہبی کتابوں میں، کم از کم ان پہ تو 100% عمل کرے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان مذہبی کتابوں کی، ہمیں پتہ چلتا ہے، جو میں نے تقریر میں کہا تھا ایک ہفتے پہلے سنیچر میں، کہ ساری مذہبی کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدا ایک ہے. اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے، کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جو میں نے سیکنڈ کانفرنس میں تقریر کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز، ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول جو آنے والے خدا کی طرف، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان ساری کتابوں میں، چاہے وید ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے قرآن ہو، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں کہتا ہوں کیوں نہ ہم سارے انسان جو مذہب میں مانتے ہیں، جو خدا میں مانتے، کیوں نہ یہ ہم عہد کریں کہ کم از کم یہ چیز جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے اس پہ تو عمل کرے، پھر ہی بھائی چارہ بڑھے گا. ہم کم از کم یہ عہد کریں کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. یہ عہد کرے کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی بات مانے، تو ہی بھائی چارہ بڑھے گا. تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہے وہ کل دیکھیں گے صحیح یا غلط. میں یہ نہیں کہتا ہوں صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا ڈسکشن کل کریں گے. آج تو کم از کم جو یکساں ہے وہ آپ کو ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے، وہ ماننے کے لیے کیا مشکل ہے. بھائی صاحب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں سمجھ رہا. آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے. کل مجھے ایک بدھسٹ نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں نے کہا کہ آپ کا دھما پڑھ پڑھیں گے آپ. ہاں میں نے کیا تھا. آپ نے کیا تھا، ماشاء اللہ. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ ایک میتری آنے والی جب بدھا سے پوچھتا ہے، اس کے ڈسائپل انندا بدھا سے پوچھتے ہیں، جو گاسپل آف بدھا پیج نمبر 217 اور کئی جگہ دھما پڑھ میں لکھا ہے کہ بدھا نے کہا کہ میں نہ پہلا میتری ہوں نہ آخری، میرے بعد کئی میتری آنے والے، اور جو میتری آئیں گا جس طریقے سے میرے سینکڑوں ماننے والے ہیں اس کے ہزاروں ماننے والے ہوں گے. وہ صحیح دھرم سکھائیں گا جو حق کا دھرم ہے، پہلے آخر میں بھی، اور وہ صحیح دھرم سکھائیں گا. اور جب آنندا نے پوچھا یہ آدمی کو کیسا پہچانیں گے، تو اس نے کہا یہ آدمی کا نام ہوئے گا میتری. میتری مطلب مسیح، جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟ کس چیز کو؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں نے تو کچھ پڑھائی نہیں کی ہے اس میں، میں خالی تو 10 ہی پڑھا ہوں. آپ جب عالمی بھائی چارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہو، آپ بولیں گے میں نہیں پڑھا، تو یکتا کیسے ہوں گی؟ وہ تو ہے، لیکن بھائی میرے حساب سے جو میرے کو جتنا نالج ہے بالکل صحیح. تو اتنا میں بول سکتا ہوں. جو میں نے ابھی کوٹیشن دیا ہوں یہ آپ کی مذہبی کتاب سے دیا ہوں، اچھا اچھا. قرآن سے نہیں. قرآن میں بھی کئی حوالے ہیں، وید میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. اپنا مذہب کا کتاب 100% لوگ تو نہیں پڑھتے نا. بالکل صحیح. اسی میں کا میں ایک ہوں. یہی میں کہتا ہوں، نہیں پڑھتے تو غلطی آپ کر رہے. ہاں غلطی تو میری آپ ہے کی نا. غلطی کے وجہ سے عالمی بھائی چارہ قائم نہیں ہے، تو آپ عالمی بھائی چارے میں رکاوٹ لا رہے ہیں. صحیح بات ہے. غلطی آپ کی کیا میری؟ میری غلطی. میں نے آپ کی مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں، صحیح بات ہے. ہندو دھرم کی، عیسائی دھرم کی، بھگوت گیتا، وید، دھما پڑھ. میرے دوست کو وہی میں بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب خالی اسلام دھرم کا مطلب قرآن خالی نہیں پڑھے، وہ سب پڑھے. میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ابھی بھی، ان کو لائق تو میں مائک پہ بلا سکتا ہوں. میں کل ان کو وہی بولا، اس لیے میں نیکسٹ ٹائم، آج میرے کو گاؤں جانا ہے میرے بھائی کو، لڑکے کو لانے کے لیے، تو بھی میں یہاں پر آیا ہوں. بالکل صحیح. تو میں یہ پوچھتا ہوں، آپ نے تو میری تعریف کر دی. نہیں نہیں ایسا نہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے جو دوائی دیتا ہے، وہ ڈاکٹر کتنا اچھا ڈاکٹر ہے،
बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूँ, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूँ। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं जरूर करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का वन शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, वन शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ इंशाल्लाह, एक नहीं दो दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू साहब। ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन मैं भी बताऊंगा मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापस से दवा को फेंक देंगे। नहीं नहीं फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन माशाल्लाह। आज नहीं, आज नहीं, सॉरी। ठीक कल है, आऊंगा, कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा। सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा, कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें? हाँ हाँ, इंशाल्लाह, कबूल करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान ना तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाअल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? कोई मिसाल के बारे में, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो कोई नहीं देखता है, बराबर, ये फर्क है। और देखो बिल्कुल पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल, ये जायज़ बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। मैच को नहीं देखता हूँ, मैच नहीं देखता हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाए। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशत गर्दी मुसलमान की विरासत है, इसमें मैं ये साबित किया हूँ कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशत गर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूँ कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो
تو ہمارے ہندوستان کے پولیٹیشین بھی وہی پالیسی کو اختیار کر رہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ کرو, ووٹ بینک حاصل کرو اور رول کرو. اے بابری مسجد ایشو ہی نہیں تھا. کیا ایشو ہے؟ ایشو تھا ہی نہیں, پولیٹیشینوں نے ایشو بنایا. کوئی جانتا ہی نہیں تھا بابری مسجد کے بارے میں, پہلے چند لوگ جانتے, ایشو بنایا ووٹ بینک کو. اور اس کا میں نے ڈیٹیل میں کیا ہوں تقریر. یہ پولیٹیشین لوگ بھڑکاتے عام پبلک کو. عام پبلک امن چاہتی ہے, وہ چاہتی, اس کو کیا ملے گا دنگا فساد کر کے, لیکن ان لوگوں کو بھڑکاتے ہیں پولیٹیشین لوگ. پولیس چاہے تو اسے روک سکتی ہے, وہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں روکوں گا پولیٹیشین مجھے ٹرانسفر کر لیں گا, وہ بھی نہیں روکتی. ہم اگر ان کے بھڑکاوے میں نہیں آئیں گے, انشاءاللہ ہندو مسلم دنگا فساد ہوئے گا ہی نہیں. آپ مجھے بولو اتنے بڑے مجمع میں لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ کیا ڈر ہے کون آپ کو مارے گا؟ کچھ نہیں, بالکل نہیں. ماشاءاللہ اتنے لوگ. اگر آپ قرآن کے خلاف بھی کہیں گے, میرے خلاف بھی کہیں گے, ایک بھی انسان آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. نہ ہم اٹھانے دیں گے, نہ کون اٹھائیں گا. نہ اٹھائیں گے نہ اٹھانے دیں گے. یہ ہمارا مذہب ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے دھارمک لیکچرز جب ہوتے تھوڑی کوشچن آنسر ہوتا ہے. میں کئی لیکچر میں گیا ہندو دھرم گرو کے, کرسچن دھرم گرو کے, سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیتے. سوال ہوگا تو چٹ میں. ارے کیوں بھائی؟ اگر آپ نے تقریر کی تو مجھے حق ہے آپ کی بات سے سہمت ہونے کا یا آپ کی بات سے نہ ماننے کا. انہیں ڈر ہے پبلک میں سوال ہوگا تو پول کھل جائے گا. مجھے بھی پتا ہے سوال جواب ہوگا تو میرا پول کھلے گا. میرا پول ایک دم صاف ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارا پول صاف ہے کہ صرف یہ مذہب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران سورہ 3 آیت نمبر 19, ان الدین عند اللہ الاسلام. صرف مذہب جو اللہ تعالیٰ مانے گا وہ ہے خدا کی خواہش کے مطابق آپ چلو. اور جتنے آپ سوال پوچھیں گے اتنا آپ کو یقین ہوگا یہ دین الحق ہے. اور ہمارے IRF میں بھی, ہمارے اتنے مجمع میں تقریباً 15 سال سے زیادہ میں تقریر کر رہا ہوں. ہندوستان میں, گلف کنٹریز میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, UK میں, سنگاپور میں, ملیشیا میں, ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں. کبھی بھی ایک بار بھی کسی نے, کسی مسلم نے ایک بھی غیر مسلم کا کالر بھی نہیں پکڑا. کئی غیر مسلمان نے مجھے گالی دی, قرآن کے خلاف کہا. ہم نے کوشش کی کہ اس کی غلط فہمی کو دور کرے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے دبئی میں اتنا بھڑک کے سوال کیے, میں سوال کا جواب دیتے گیا, سوال کیے جواب دیا, میں سوال کیے جواب, اتنا بڑھ کے آخر میں اسلام قبول کیا. دبئی شہر میں حالانکہ مسلمان ملک ہے, کبھی بھی بڑے مجمع میں 30,000 کا مجمع تھا. وہ دبئی UAE کا سب سے بڑا مجمع تھا, سب سے بڑا مجمع تھا. کبھی بھی پبلک میں کس نے شہادہ نہیں دیا. تو جو لوگ خلاف ہے ہم امن سے جواب دیتے, وہ مانے یا نہ مانے. اور یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا, ہم کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ جواب دے. تو یہ جو دنگے فساد ہو رہے پولیٹیشین کی وجہ سے, ہم اگر عہد لے کہ پولیٹیشین جو بھڑکاتے ہیں ان کے بھڑکاوے میں نہ آئیں, انشاءاللہ امن رہیں گا. چاہے ہندو مسلمان کی بات مانے یا نہ مانے, مسلمان ہندو کی بات مانے یا نہ مانے, اسلام میں کبھی بھی زبردستی نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ آپ ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے. ہمیں دوسرے مذہب کے جو معبود ہے انہیں گالی دینے کا حق ہی نہیں ہے, ہم صرف سمجھا سکتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ ٹیررزم, یہ دنگا فساد کی اکثر مطلب 99% میرے مطابق ہے پولیٹیشنز, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے UK میں ہو, چاہے انڈیا میں ہو. اگر ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, ایسے پولیٹیشین پیدا ہوں گے,
आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेंगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप कल आएंगे। हाँ जी, हाँ, कल आप ज़रूर आना, रात में 8 बजे आऊँगा। इंशाअल्लाह इंतज़ार करेंगे। ओके, शुक्रिया। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब की ये वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को पसंद भी आ चुकी होगी। जैसे कि उस खातून ने सवाल किया कि इतनी ज़्यादा लोग मुसलमान 5 वक़्त वज़ू करते, इतनी ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि इस्लाम ने इसराफ़ को मना किया है। इसराफ़ आप नहीं करेंगे, ठीक है ना? ज़्यादा पानी आप नहीं बहाएँगे। अगर आप जो है ना 1 लीटर से वज़ू कर सकते हो तो आप 1 लीटर से कर लें, 2 लीटर आप इस्तेमाल ना कर लें, ठीक है ना? 1.5 लीटर आप इस्तेमाल ना कर लें। तो इस्लाम ने हदूद मुकर्रर की है कि आपने इसराफ़ नहीं करनी। चाहे आप बहते हुए नहर के सामने भी आप वज़ू कर रहे हो, फिर भी आपने मतलब यानी इसराफ़ नहीं करनी, ज़्यादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात ये कि मुसलमान अगर वज़ू करते हैं और पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे सिर्फ़ ज़ाहरी सफाई हासिल नहीं होती कि मतलब है ना कि चेहरा धोया, हाथ धोए, मसा किया, पाँव धोए, तो इससे सिर्फ़ ज़ाहरी पाकी हासिल नहीं होती, बल्कि इससे बातिनी पाकी भी इंसान को बातिनी पाकीज़गी भी हासिल हो जाती है, ठीक है ना? इंसान की जिस्म के ऊपर जो उसने गुनाह किए हैं वो भी इसके ज़रिए से धुल जाते हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि तुम लोग जब नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे को, अपने हाथों को, सर का मसा और पाँव जो है ना आप ज़रूर धोया करें, ठीक है ना? तो ये तो अल्लाह की इताअत है, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है ना? और ये सारा जहाँ जितने भी पानी है, समंदर है, सब कुछ ये अल्लाह का है और हम अल्लाह के हुक्म से उसके पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये पानी ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना? दूसरी बात ये कि मकसूद सफाई हो जाती है, तहारत है और हदीस में है कि तहारत जो है पाकी यानी सिर्फ ईमान है, ठीक है ना? तो जब बंदा परवरदिगार के सामने खड़ा होता है, इसके सामने रूबरू होता है, इसके सामने वो सजदा करता है, तो उसकी जो आज़ा है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, पाक होने चाहिए, क्योंकि आप मालिकुल मुल्क सारे जहाँ के बादशाहों के साथ, सारे जहाँ के बादशाह के सामने आप खड़े होते हो, बादशाहों के बादशाह के सामने। एक आम मतलब है ना कि किसी आम बादशाह के साथ आप नहीं मिलते हो, इनके दरबार में आप नहीं जाते हो, बल्कि बादशाहों के बादशाह के सामने आप खड़े होते हो और आप सजदरेज़ होते हो, तो इसके लिए ज़ाहरी आज़ा को साफ़ करना ये ज़रूरी है। जैसे आप किसी बड़े के साथ मिलते हो, कोई वज़ीर-ए-आज़म हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई बड़े जज हो, ठीक है ना? और आप उसके सामने मिलते हो, मीटिंग हो, मुलाकात हो, तो आप वैसे ही चले जाते हो, ठीक है ना? बिस्तर से उठकर और बग़ैर कंघी किए, बग़ैर नहाए, बग़ैर मुँह धोए, आप उसके सामने वैसी मुलाकात के लिए जाते हो, सफाई करते हो, सूट पहन लेते हो, खुशबू लगा लेते हो और जो है ना अच्छी तरह आप कंघी कर लेते हो। जब आपके जिस्म के ऊपर कोई ज़ाहरी मैल कुचैल हो उसको साफ़ करते हो, उसके बाद उसके सामने जाते हो, बैठते हो, गुफ्तगू करते हो, ठीक है ना? तो जो रब मालिकुल मुल्क है, सारे जहाँ का रब है, परवरदिगार है, उसके सामने जब आप रूबरू होते हो, उसके सामने जब आप उसकी मुलाकात के लिए आप जाते हो, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जिस्म की अज़ा को साफ़ सुथरे कर लें, ठीक है ना? तो ये तो बहुत ज़्यादा अल्लाह का हुक्म है और अगर इस बात की तरफ हम देख लें, तो कितने लोग हैं, ठीक है ना? वज़ू से तो इतने ज़्यादा पानी ज़ाया भी नहीं होता है, ये ज़ाया नहीं होता, ये इस्तेमाल होता है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना? ज़ाया तो ये है कि आप पानी उठाते रहे और वैसे जो है ना आप बहाते रहे फ़ुज़ूल, ना कोई काम हो, ना कोई मकसद हो, वैसे आप बहाते रहे, ठीक है ना? तो इससे मना किया गया है और कितने लोग हैं जो वैसे ही पानी जो है ना खर्च करते हैं, ज़ाया करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी उस खातून से सवाल किया कि आप चाहेंगी कि आप सिर्फ़ साल में 1 दफ़ा नहाएँ, क्योंकि पानी ज़ाया होता है। नहीं चाहेंगे आप, ये चाहेंगे कि मेरा जिस्म साफ़-सुथरा हो, मेरे जिस्म के ऊपर मेरे कुचैल ना हो, गंदगी ना हो, आप ये चाहेंगे।
ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مسلمان یہ پانی ضائع نہیں کرتے، استعمال کرتے ہیں ظاہری اور باطنی پاکی حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہ اس بھائی نے سوال کیا کہ ہم ایک کیوں نہ ہو جائے. دیکھو ڈاکٹر صاحب نے مختلف حوالے بھی دے دیے، مختلف جو ہے نا ان کے سامنے جو ہے نا ریفرنس پیش کیے کہ میں کبھی نہیں کہا ہے کہ سکھ ہندو مسلم سب جو ہے نا الگ الگ ہو جائے نا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان باتوں کے اوپر آ جاؤ جو ہم اور آپ کی کتابوں کے اندر یکساں ہے. ہندوؤں کی کتابوں کے اندر مورتی پوجا غلط لکھا ہوا ہے، آخری نبی کے بارے میں تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. دیگر جو مذاہب کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مذہب کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، لکھا کیا ہوا ہے. وہ تو بس جو اپنے آباء و اجداد سے اور جو ان کے بڑے ہوتے ہیں ان سے جو سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. جو اختلافی باتیں ہیں اسے بعد میں جو ہے نا ڈسکس کر لے، اتفاقی باتیں کے اوپر جو ہے نا بندہ آ جائے. اسی لیے دین حق، صراط مستقیم، وہ ہے اسلام، وہ ہے دین حق، وہ ہے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید. اس کو جب آپ پڑھیں گے اور اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، آپ کو سکون، چین، راحت والی زندگی نصیب ہوگی، پریشانی نہ ہوگی. تو اس وجہ سے دین اسلام کے مطابق جو بھی زندگی گزارتا ہے کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.